السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ایک بہت اہم اجلاس ایپیکس کمیٹی کا پشاور میں ہوا۔ ظاہر ہے جو اس کا مرکزی نقطہ تھا جس پر بات ہوئی، بنیادی طور پر کل وہ پولیس لائنز میں ہونے والا جو ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ حملہ ہے اس کے حوالے سے اس پر فوکس کیا گیا، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر اوورآل جو اس وقت ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے اس کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ بہت اہم لوگوں کی طرف سے، اہم اداروں کے نمائندوں کی طرف سے اس اجلاس کو اٹینڈ کیا گیا اور وہاں پر بریف بھی کیا گیا اس وقت جو اوورآل سچویشن ہے، کہاں کس کس سطح پر آپریشنز ہو رہے ہیں، ان کی تفصیلات بھی شیئر کی گئیں، اور ظاہر ہے جو سانحہ ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے، جو ڈیٹیلز ہیں، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں پر شیئر کی گئیں۔ اس اجلاس کے اندر ہم نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک جائزہ لیا گیا کہ اس پر کتنا عمل درآمد ہو چکا ہے، کہاں یا کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے یا مزید فوکس کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر پولیس کو اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کیا چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے، وہ ٹریننگ کے اعتبار سے اگر بات کی جائے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی جائے، اکوپمنٹ اور ویپنز کے حوالے سے بات کی جائے، بہت سارے ایسے ریسورسز ہیں جن کی شاید کمی ہے جب ہم ان ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور توقعات جو ہیں وہ ہمیں شاید ان اداروں سے کچھ زیادہ ہیں، اس طریقے سے ہم انہیں سپورٹ نہیں فراہم کر رہے۔ ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا اور کس طریقے سے یہ کرنا ہے اس کا ایک پلان بھی سامنے رکھا گیا، اور اس کی کوئی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ منظوری بھی دی گئی ہے کہ ان اداروں کو جس سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جائے گی۔ ہم اگر بات کریں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تو جو حالات ہیں وہ بڑے ہی پریشانی والے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے، وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں بار بار کہ لوگ پکڑے گئے، اسلحہ پکڑا گیا۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی بات کریں، وہاں پر بھی اسی طرح کے معاملات دکھائی دے رہے ہیں۔ تو کل کی جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ایپیکس کمیٹی کا، اس میں ایک تو اس کا جائزہ لیا گیا، اور اسی کی کنٹینیویشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آل پارٹیز کانفرنس کی بھی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ سبھی جو سیاسی رہنما ہیں، سبھی بڑی سیاسی جماعتوں کے، وہ آئیں، مل کر ایک جگہ پر بیٹھیں اور امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کی صورتحال، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آف کورس معیشت کے جو معاملات ہیں، جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، ان پر بات کی جائے۔ تو اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ یہ جو ایکسرسائز ہے اس کی کیا امپورٹنس۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے تک جو میں نے دیکھا، دوبارہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی کنفیوژن ہے، لوگ بھیجے جائیں گے، نمائندگی کی جائے گی، لیکن جو انیشل ریاکشنز تھے وہ یہی تھے کہ ہم کسی بھی صورت اس حکومت کو ریکگنائز نہیں کریں گے اس ایکٹیویٹی کا حصہ بن کر۔ تو اس پر بھی بات کریں گے، اور اگر آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں بھی جانا چاہتی کوئی سیاسی جماعت، اس کی جو بھی وجہ اس پہ بھی ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں۔ تو کل کی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیوں شامل نہیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف۔ وہ تو پیورلی جو پشاور میں ہوا اس کے حوالے سے، اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کیا پلان آف ایکشن ہے اس کے حوالے سے تھا۔ تو ان سبھی سچویشن پر، صورتحال پر بات کریں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پر ہم بات کریں دہشت گردی کی، معیشت کی، وہاں پہ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا ملک بھر میں آغاز کرنے والے ہیں۔ تو اس پر بھی بات کریں گے۔ جو مہمان شخصیات موجود ہیں تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں پاکستان تحریک انصاف سے عبدالصمد یعقوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں، گوہر محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ سینئر سیاستدان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے شکیل اوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ میں سمجھ صاحب، کیونکہ بہت ساری چیزیں جن پہ بات کرنی ہے، لیکن پہلے سب سے یہی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے سیریس ایشوز اور اتنے بڑے معاملات، میں اے پی سی پہ ابھی بات نہیں کری، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف نے نمائندگی وہاں پر اپنی کی، اور کیوں آپ لوگ شامل نہیں ہوئے؟ دیکھیں، جہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو، جہاں پہ مقدمات بنائے جا رہے ہوں، جہاں پہ ایک سارٹ آف فاشزم ہو یا ڈکٹیٹرشپ کا کہہ لیں، یا جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس جمہوریت کوئی اصول نہ ہو، جہاں پہ عمران خان کے اوپر 60 کیسز بنا دیے جائیں اور اس کے بعد آپ ان سے یہ توقع کریں کہ وہ آئیں اور اس طریقے سے آ کے ایپیکس کمیٹی میں یا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں، نہیں۔ ہم کسی صورت میں جو اس گورنمنٹ کے انڈر اس طرح کی کوئی اگر میرا تو خیال یہ ہے کہ شاید ہم اگر کوئی ہونے والا کوئی سینٹ اور اس کا مشترکہ کوئی اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا، تو اس میں بھی شاید ہم بائیک آؤٹ کریں، کیونکہ آپ میں نے اس لیے ویسے پہلے ہی تفریق کر کے آپ سے سوال کیا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں آپ نہیں جا رہے، اور یہ ایکسپلینیشن شاید اس پہ بیٹھتی ہے، لیکن سر ایپیکس کمیٹی وہاں پہ سیکیورٹی اداروں کے سربراہان موجود تھے، بریفنگ دی گئی، وہ جو سانحہ ہوا اس کی بریفنگ دی گئی، فیوچر میں ہم نے کیا کرنا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اس پر بات کی گئی۔ یہ تو پیورلی ایک اور معاملہ تھا امن و امان کا، اس پہ آپ اگر ایسے نازک موقع کے اوپر پرائم منسٹر صاحب جو ہے 418 ارب کے کرپشن کی یا خود برد کی یا ایمبیزلمنٹ کی بات کریں اور یہ کہیں کہ کے پی کے پولیس کو ذمہ وار ٹھہرائیں یا کے پی کے صوبوں کو ذمہ وار ٹھہرائیں کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر،
اور وہ یہ توقع کریں کہ جی یہ اس بریفنگ سے پہلے آپ نے وہ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میئر آپ نے لیا کہ یہ تھا کہ جی آپ نے آ کے ان کو ملائن کر دیا اور اس کے بعد آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جی آپ اسی ایپیکس کمیٹی میں جا کے جو ہے نا وہ شرکت کریں. تو اگر کہیں پہ لیپس ہو کسی ادارے کی بات کرتے ہیں, ملک تو چلے ایک بہت بڑا فینومینا, کسی ادارے میں بھی کوئی لیپس ہو, ذمہ داری پلیس نہیں کی جاتی, فکس نہیں کی جاتی, رسپانسبلٹی نہیں دی جاتی کہ اس ادارے کا لیپس ہے. پلیس کرنا رسپانسبلٹی ایک پرائم منسٹر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک صوبے کی کاؤنٹر ٹیررزم کی کیپیبلٹی کے اوپر اس وقت بات کرے جب ایک صوبہ جو ہے وہ ایک سانے سے گزر رہا ہو. اس سانے کے اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دیکھیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ نے اگر کوئی پروب کرنا ہے, آپ نے 418 بلین کا سوال کرنا ہے, تو آپ آئیں, آپ سوال نہ کریں بلکہ آپ کوئی انٹیروگیشن ہو, کوئی انویسٹیگیشن, کوئی کمیٹی, کوئی جوڈیشل. چلے سے بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں جس دن سانحہ ہوا, جو ہمدردی کی آپ بات کریں, کیونکہ صبح ایک غم سے گزر رہا تھا, پرائم منسٹر نے اس دن بھی وہاں پہ وزٹ کیا, وہ ایک الگ فیس تھا. کل تو معاملہ ہی اور تھا نا, کل تو جائزہ لینا تھا, پلان آف ایکشن ڈیوائز کرنا تھا, تو اس میں تو میرے خیال ہے رسپانسبلٹی پلیس ہوتی ہے. میں ذرا گوہر صاحب سے, کیونکہ ایز اے جرنلسٹ ایک نیوٹرل اوپینین دیں گے, پاکستان تحریک انصاف کا یہ رویہ یا یہ جو ایکسپلینیشن ہے, میں اگین کہہ رہی ہوں آل پارٹیز کانفرنس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں, ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی حد تک آپ سمجھتے ہیں یہ درست رویہ اختیار کیا گیا؟ تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں اگر ان دونوں واقعات کو, آرمی پبلک اسکول کے واقعے کو اگر میں سامنے رکھوں, تو اس وقت بھی سیم ایسی صورتحال بن گئی تھی. عمران خان صاحب یہاں پر احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے اسی کے بعد پھر وہ احتجاج بھی وائنڈ اپ کر کے اور نیشنل ایکشن پلان بنا, اور اس وقت وہ ساری چیزیں شروع ہو گئی. پھر بعد میں جتنے بھی عرصہ گزر گیا وہ ایک الگ ڈیبیٹ یا ایک الگ ٹاپک ہو سکتا ہے. اور اس وقت اگین پشاور کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا, جیسے آرمی پبلک اسکول والا شاید تھوڑا سا زیادہ دردناک اس لیے تھا کہ بچے تھے, مرنا اور قتل ہونا یہ سب کا تکلیف دہ ہوتا ہے. اگین ایسی صورتحال سامنے آ گئی. ایسی صورتحال میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان کو خواہ مخواہ موجودہ حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن اگر اس ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, اگر اس ملک کو چلانے والے لوگ ہیں, میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ بھلے اس چیز میں سے کوئی ایسی چیز آگے پیچھے کر کے ایٹ لیسٹ جو آج پاکستانی عوام اس دہشت گردی کو یا جو حالات کو فیس کر رہی ہے, میرے خیال میں اس سے ہٹ کر کے کوئی نون لیگ سے ہے, کوئی پی ٹی آئی سے ہے, کوئی آرمی سے ہے, کوئی مولانا ہے یا کوئی روشن خیال ہے, سب کو مل بیٹھ کر اس چیز کا حل نکالنا چاہیے. ادروائز پچھلے, میں بینگ وزیرستانی, میرا تعلق جنوبی وزیرستان سے, وہ درد ہمیں پتہ ہے کہ کیا تکالیف ہوتی ہیں. ان لوگوں کی خاطر اگر نیشنل پالیسیز بننی ہے, اگر سیاسی بنیادوں پر پالیسیاں بنانی ہے, سیاسی مفادات کے حصول کے لیے بنانی ہے, تو میرے خیال میں یہ سیاست انتہائی منفی سائٹ پہ جاتی ہے عوام کی خاطر, عوام کے لیے. اے پی ایس سے اس کو کمپیئر کیا انسیڈنٹ سے, پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ اس وقت ہم احتجاج ضرور کر رہے تھے, اب تو مقدمات ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم پہ روز مقدمے بنائے جا رہے ہیں, ہماری حکومت چھین لی گئی, ہم سے اقتدار چھینا گیا ان لوگوں کی طرف سے, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. معذرت کے ساتھ سرمائن نہ کریں, لیکن انہی دہشت گردی کے خلاف جب قبائلی علاقے کے متعدد ایم این ایز اور عوامی نمائندے احتجاج کر رہے تھے اور وہ گرفتار ہوتے جا رہے تھے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس ملک سے پھر بغاوت کی جائے یا اس ملک کے آئین اور قوانین سے بغاوت کی جائے. اگر سیم صورتحال پی ٹی آئی یا عمران خان کی جماعت فیس کر رہی ہے, آئی ووڈ سے کہ وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ایک الگ ٹاپک ہے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ ایک ایسے مسئلے کی ہو رہی ہے کہ اس میں ساری قوم, اس میں پی ٹی آئی بھی شریک ہے, اے این پی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, سارے اس کا سامنا کر رہے ہیں. اس بنیاد پہ ایگزیکٹلی اسی بنیاد پہ تو میرے خیال میں ٹھیک ہے, شاید یہ غلط ہو کہ ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں یا جو حالات چل رہے ہیں, لیکن اسی کو بنیاد بنا کر ایک ایسے مسئلے کے حل کی طرف نہ بڑھنا جس کا سامنا ساری قوم کر رہی ہے, میری نظر میں وہ درست نہیں ہے. درست نہیں ہے آپ کے خیال سے. شکیل اوان صاحب, جب یہ آل پارٹیز کانفرنس کی بھی بات آئی اور اسی کے دوران جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایاز صادق صاحب نے دونوں جگہوں کے لیے جو ہے ایکسٹینڈ کیا, ایپیکس کمیٹی کے لیے بھی اور آل پارٹیز کانفرنس کے لیے بھی, شاہ محمود قریشی صاحب نے, اسد عمر صاحب نے تو خیر پہلے آ کے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا کہ جی ہم نہیں جائیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب نے ریکارڈ پہ آ کے یہ کہا کہ اگر اتنے ہی سنجیدہ ہیں اور ہمیں بٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ جو فریولس مقدمات ہیں جن کی ایک آپ نے فہرست شروع کر دی اور ہمارے ہر رہنما کو اس وقت گرفتاری کا خطرہ, اس کو تو ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان صاحب کو جو جلدی پڑی تھی نا, الیکشن کراؤ, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر نئے دن آپ کو ان کے چہرے سے ایک اور نقاب اترتا نظر آئے گا, پوری قوم کو, 22-24 کروڑ عوام کو. جس کے پی کے کی یہ تاریخ ہے کہ اس کے پی کے نے پوری
تھرو پاکستان کی جو ہسٹری ہے 74 سال کی، کبھی دوسری بار کسی کو موقع نہیں دیا، اور آج اس کے احسان کا بدلہ چکا ہے عمران خان نے. کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اپیکس کی جو تھی کمیٹی کی میٹنگ بعد میں ہوئی، اے پی سی بعد میں ہوگی، اس سے پہلے تو ہاسپٹل میں بتائیں پی ٹی آئی کے کون سے صاحب تھے جو ہاسپٹل میں گئے، ان 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے، وہاں تک انہیں توفیق نہیں ہوئی جانے کی. یہ تو بانے ہیلے بانے ہیں نا. اور دوسری گزارش ہے، ایک بات کی مور ثبت کر دی پی ٹی آئی نے خود کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا عمران خان کا ایک ہی ہے کہ اس کی ذات ہے. آج جتنے گلے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، کیا ہم پہ مقدمے بن گئے، ہم پہ کون سے مقدمے بن گئے؟ 4 دن کے لیے جو بندہ جاتا ہے 3 دن کے لیے 5 دن آ جاتا ہے رہا ہو کے، پھر ٹی وی پہ آ کے روتا ہے. کل تک قائد محترم میاں نواز شریف نے صحیح کہا کہ کہتے تھے میں رلاؤں گا، ان کو رلانے کے لیے کہہ رہے تھے. آپ مجھے گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ مقدمات کی آڑ لینا، مقدمات تو ہم پہ بنے. ہم میں سے کون ہے 2 سال جو اندر نہیں رہا؟ ہم میں سے کون ہے 2.5 سال کسی نہیں کی؟ شاہد خان عباسی ریکارڈ ہے، اس کو سے وکیل ہی پیش نہیں کیا. اس نے کہا میرے پی ٹی وی سے لے کر تمام چینل پہ لائیو چلاؤ میرے خلاف کارروائی، جھوٹے مقدمات بنا کر بھی. اور کس نے کہا؟ ہم نے کہا تھا یا ان شہداء نے کہا تھا کہ جا کے آپ جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کو کہیں ہم آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم نے کہا تھا آپ کو کہ آپ ہر کام پہ بغاوت کریں. ہم نے شیخ رشید کو کہا تھا کہ آپ جناب یہ کہیں کہ آصف الزرداری کے خلاف، آصف الزرداری نے تو پیسے دے دیے قتل کرنے کے لیے عمران خان. مطلب جب آپ ایسی باتیں کریں گے، ملک کے آئین سے بغاوت کریں گے، آپ پبلک کو اکسانے کی کوشش کریں گے. یہ شیخ رشید کسی سے بھولا ہوا ہے؟ جلا دو، گرا دو، آگ لگا دو، اور اب پاؤں پڑ کے رو رہے ہو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات تو اس وجہ سے بنے، لیکن سمجھ صاحب نے گلا اور بھی کیا نا. وہ کہہ رہے ہیں صوبہ اتنے بڑے غم سے گزر رہا تھا، پرائم منسٹر نے وہاں پہ اپیکس کمیٹی میں بھی گفتگو کرتے ہوئے سیاسی بات کی. میں گزارش آپ سے کرتا ہوں نا، یہ سارا کچھ تو اس واقعے کے فوراً بعد کیا ہوا؟ اس واقعے کے فوراً بعد تو سب سے پہلے اپیل آئی کہ سارے خون دیں اور ڈونیٹ کریں. اس وقت بتایا نا ہاسپٹل جاتے ہوئے کسی کو کیا پرابلم تھی. ایک گزارش. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ جاتے تو جواب کیا تھا ان کے پاس؟ 417 ارب کے نام سے انہیں کتنی مرچیں لگی ہیں سب کو، اس لیے کہ 417 ارب کا ان کو حساب نہیں ہے. ان سے پوچھے کہ پنجاب میں صرف پنجاب کے علاوہ کوئی ایسا، آپ کے پی کے کا موازنہ پنجاب سے کرتے تھے، آپ کے پاس فرانسس لیبارٹری کو ہے، آپ کے پاس آج اینٹی ٹیررسٹ جو نظام بنایا تھا اس کے لیے آپ نے 417 ارب کہاں ہیں؟ ان میں سے کچھ ارب ہی خرچ کیے ہوتے نا تو آج یہ حالات ہوتے. یہ در حقیقت شرم کے بارے نہیں جا رہے. یہ دیکھیں اپنے کیا، ان کو پتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہوا ہے اس کا ہم کیا جواب دیں گے. آسان طریقہ ہے وہ جب میں مقدمے بن کیا مقدمے بنے آپ پہ؟ وہ کوئی مقدمہ ہوتا ہے جو 72 گھنٹے بعد بندہ باہر آ جائے؟ مقدمے سننے ہیں تو سعد رفیق کو دیکھو، مقدمے سننے ہیں تو مریم نواز کو دیکھو، مقدمے نواز شریف کو دیکھو. ہم چٹان جیسا ہمارا حوصلہ ہے. آپ تو بڑی باتیں کرتے تھے. اور ظاہر صاحب سے کروں، عمران خان صاحب ابھی انہوں نے موقع پیش کیا کہ عمران خان صاحب کیسے چلے جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے کب جانا تھا؟ وہ 4 ماہ ہو گئے ہیں جیلی پلس، کبھی رائٹ ہوتا ہے کبھی لیفٹ ہوتا ہے، وہ چڑھا کے بختر میں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اور اپنے ہی زمان پارک میں جو لوگ مائیں بہنیں بچے ذلیل ہو رہے ہیں، جن کی ٹریفک بند ہے وہاں سے گزرنے نہیں دیتے، وہ آپ کو آخری گزارش. آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف لاشیں پڑی تھی، آپ بتائیں پی ٹی وی پہ بیٹھے ہوں سب سے بڑے چینل پہ، نکالیں ریکارڈ جس دن یہ لاشیں پڑی تھی آپ ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کے پھر رہے تھے الیکشن کراؤ الیکشن. آپ کو تو ایک ہی بات پتا ہے، الیکشن کراؤ. وہ الیکشن ہوں گے، آپ کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، وہ دور چلے گئے دیکھیں جب آپ کو چھتر چھایا تھی. زمان پاک والی حد تک تو چلے ایک کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے کہ خان صاحب وہاں سے باہر نہیں آ رہے، لیکن یہ پلسٹر شسٹر ہم ہمیشہ کہتے ہیں تھوڑی سی اس طرح کی پرسنل چیزوں کو میرا خیال ہے جو صحت یا اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بات نہ ہی کی جائے. تو سر سمد صاحب، سر دیکھیے 10 سال سے تقریباً 9 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کہتا ہے جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہم اکوپڈ نہیں ہے. پولیس کے بھی پاس جائیں ان کے پاس ایک فہرست ہے کہ کیپیسٹی ہماری ہے ہی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو کاؤنٹر کر سکیں یا دیکھ سکیں. خیبر پختونخوا وہ صوبہ اس ملک کا جو کہ سب سے بیڈلی ہٹ تھا جب ٹیررزم پہلے بھی پیک پہ تھا، اور اب بھی جب یہ ویو دوبارہ اٹھ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے وہیں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں تو جو تیاری ہے، جو چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی ہے، وہ بہت زیادہ آگے اور ایڈوانس ہونی چاہیے تھی؟ ڈی این اے لیب بیسک جو ہے فورینسک لیبز نہیں ہے وہاں پر اویلیبل ابھی تک. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. لال یہ زمان پارک کی بات کی، میں ان کو رسپونڈ کرتا چلوں کہ زمان پارک لاہور میں ہے، کوئی کینال کے اوپر واقع ہے، کوئی دلی کا لال قلعہ نہیں ہے کہ جس کو آپ نے جو ہے نا وہ آپ کی ایکسیس سے دور ہے. آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کوئی کیسز ہیں تو آپ جائیں ان کو جا کے گرفتار کر لیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی اس طرح سے تو ہے نہیں کہ پاکستان کی جورسڈکشن میں نہیں اب تو آتا. آپ لوگ خود گرفتاری نہیں دینے لگے ویسے تو خان صاحب نے کہہ دیا جیل بھر دیں، اب تو آپ لوگوں کو خود جانا پڑے گا. دیکھیں خان صاحب کو تو وہ آخری شخص ہوں گے جو گرفتار ہوں گے، پہلے تو ہم گرفتار ہوں گے. قیادت ویسے پہلے گرفتار دیتی ہے، یہ تحریک تب چلا کرتی ہے جب قیادت لیڈ کرتی ہے. ساری قیادت جائے گی. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. اچھا،
काउंटर टेररिज्म की पाकिस्तान के अंदर कोई कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी आज तक बनी ही नहीं, जो सबसे बड़ा गिला सबको, भले हमारी गवर्नमेंट हो या भले इनकी गवर्नमेंट हो, जहाँ तक आप कैपेबिलिटी बिल्डअप की बात नहीं होता ना, चले नहीं वो होता, आप नहीं ठीक होता। कह रहे, डिबेटेबल है ये बात, अगर आप कैपेबिलिटी बिल्डअप की बात करें, अगर आप उनकी कैपेबिलिटी की इन्हांसमेंट की बात करें, या काउंटर टेररिज्म के लिए उनको मॉडर्नाइज किया जाता, बात यह है कि उससे थोड़ा सा अगर हम एक मिसाल के तौर पे ले लें कि दुनिया में काउंटर टेररिज्म की पॉलिसीज़ बनी हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनी हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ वॉर ऑन टेरर के नाम पे 20 साल एक जंग लड़ी, और उसके बाद अल्टीमेटली उनको निगोशिएट करना पड़ा है। हमारी गवर्नमेंट ने निगोशिएट किया, सीज़ फायर किया, डायलॉग किया, उनको उनमें कुछ जो टीटीपी के थे उनको डिसआर्म किया, उनसे आइन तस्लीम करवाया, उनको मेन स्ट्रीम उस पर ले आए। समझने की ज़रूरत है कि जब आपका अफ़गान तालिबान के साथ इश्यूज़ होंगे तो यहाँ पे ये दहशतगर्दी, इनको वो प्रोटेक्शन मिलेगी, सेफ़ हेवन होंगे। आपके फॉरेन मिनिस्टर भले तालिबान के ऊपर फिर इल्ज़ाम लगाते रहें या इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये बात उठाते रहें, लेकिन अल्टीमेटली इनको सेफ़ हेवन्स अगेन वही जो बॉर्डर के उस तरफ है वहाँ से वो आएंगे और वो करके चले जाएंगे। आप किसी सूरत में आप 418 अरब की बात करते हैं, आप 4000 अरब भी दे दें, कैपेबिलिटी बिल्ड कर दें, तब भी दुनिया में टेररिज्म को सिर्फ कैपेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर काउंटर नहीं किया जा सकता। उनसे आप जो भी पॉलिसी आपने अपनानी है, आपने क्रश करना है, आप ऑपरेशन करें या जो भी आपने अपनाना है, एक दफ़ा आप कंसेंसस के साथ जाएं, डिसाइड करें कि आपने ज़रबे तालिबान से बात करनी चाहिए, गुड तालिबान होते हैं। ये वाला कन्फ्यूजन जितना इमरान खान साहब की वजह से हुआ, अगर मैं किसी लीडरशिप में बात करूं, इस चीज के ऊपर अगर क्लैरिटी नहीं है तो पीटीआई की लीडरशिप के अंदर नहीं है। इस बात पे तो जब आप लोग पहले इक़्तिदार से पहले भी हम आप पे तनकीद करते रहे, आप इक़्तिदार में तब भी करते रहे। गुड तालिबान बैड तालिबान का डिफरेंस रहेगा, नहीं रहना चाहिए ना सर, वो इसलिए रहेगा। यही मैं कह रहा हूँ कि इसको इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे डिसग्रंटल्ड लोग हैं जिन्होंने बंदूक उठाई रिवेंज में, अगर किसी का कोई ड्रोन अटैक में मारा गया, कोई रिवेंज था, अगर वो उसको किसी महरूमी का अगर वो शिकार, बलोचियों के साथ आप नहीं कर रहे, कुछ डिसग्रंटल्ड लोग हैं, कोई नाराज़ है, आप उनसे डिबेट करते हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मेन स्ट्रीम में वापस आने के लिए तैयार हैं। ये सारे फैक्शन जो है वो एक इक्वली एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, इसमें से आप उनसे निगोशिएट, जो आप उसको फिर स्क्वीज़ करते जाए, वो लोग जो आपकी किसी भी बात को तस्लीम नहीं करते, आप उनके खिलाफ फिर एड में जाके ऑपरेशन करें, फुल फोर्स के साथ करें, सारे मिल के करें। चलिए ऑपरेशन की तो बात आएगी तब तो पूरा मुल्क जिम्मेदार हुआ ना सर। अमनो अमान सूबाई सब्जेक्ट है, ये जो बातें आप कर रहे हैं मेन स्ट्रीमिंग की, उनको दोबारा रीग्रुप ना होने देने की कोई जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत भी तस्लीम करे ना, जिसमें आपकी हुकूमत ही में। सर चले आपकी जाने बात, गौहर साहब मुस्कुरा रहे थे आपकी सारी गुफ्तगू के दौरान, सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए सवाल फिर जाता है, हम जिम्मेदारी जरूर प्लेस करेंगे, करनी भी चाहिए, लेकिन अगेन इस वक्त वे फॉरवर्ड क्या है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आपसे इस पर जरूर बात की जाए, क्योंकि एक बड़ी खौफनाक सी जो है ना वो हमें फ्यूचर की तस्वीर नजर आ रही है कि शायद ये दोबारा से ऑन द राइज हैं वो सारे मामला जो हमने कुछ साल पहले फेस किए पाकिस्तान में। थैंक यू। मैं कहूँगा कि अगर इस वक्त या पिछली खैबर पख्तूनख्वा में जो 2 हुकूमतें गुजरी हैं, वो चाहे मौलाना फजल रहमान की हुकूमत होती, नून लीग की होती, पीपल्स पार्टी की होती, सूरत हाल अगर ये सामने होते तो मेरे यही अल्फाज होते। सर ने जो बात कही कि KPK में किसी को दो दफ़ा मुसलसल या इस तरह का मौका नहीं मिला, ये भी एक हकीकत है। वहाँ पर PTI को मौका दिया गया या उन्होंने लिया, ये भी मतलब इस पर काफ़ी चीज़ें चल रही है, मैं इस पर नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पर अगर मुसलसल 2 दफ़ा हुकूमत रहने के बावजूद, जब पिछले कई अरसे से इंट्रेंस तालिबान की या जो दहशतगर्द कहा जा रहा है वो दोबारा वापस आ रहे थे। नेशनल एक्शन प्लान की मैंने स्टार्ट में बात की, उस वक्त से अब तक वो नेशनल एक्शन प्लान कामयाब क्यों नहीं हुआ? जो अभी तक की, उस वक्त तक की जो बनी पॉलिसीज़ थी दहशतगर्दी या टेररिज्म से मुतल्लिक, उसमें ये सबसे जामे एक पॉलिसी थी, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? इस हवाले से क्यों चीज़ें आश्कारा नहीं की गई? तालिबान के वहाँ से आने के हवाले से या दहशतगर्दों के हवाले से ये बातें सोशल मीडिया पर और सारी दुनिया में चल रही थी, लेकिन उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे थे। तालिबान के साथ मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल अब मसले का हल होना चाहिए।
اگر یہ حل ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی جائے، لیکن مذاکرات کم از کم ایک واضح انداز میں ہو جس پر قوم متفق ہو. میں ایز اے وزیرستانی یہاں پر ایک صحافی نہیں، ایک قبائلی کے طور پر وہاں پر اگر اچھے اور برے طالبان میرے لیے کھیلے جا رہے، میں اگر یہ سوال اٹھا دوں کہ ان طالبان کو یہاں پر کیوں نہیں لاتے، اسلام آباد سے آپریٹ کیوں نہیں کرتے، ان کے لیے یہاں پر پنڈی میں گڈ طالبان کے لیے لاہور میں، گجرانوالہ میں، کراچی میں کیوں نہیں بنائے جاتے. وہاں کے لوگ جلتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی چیزیں، ایسی تحریکیں، ایسے موومنٹس، ایسے خیالات اٹھے کہ دنیا نے بھی دیکھا یا دنیا نے محسوس کیا کہ دس از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ایک یونیفائڈ پالیسی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. اس میں ہمیں ایسے یہ پانی ہے اور ہمیں اسے پانی سمجھ کر استعمال کرنا ہوگا، ادروائز ہم اسی کنفیوژن میں رہیں گے اور مہینے بعد 10 دن بعد درجنوں ہم شہید بھی ہوں گے، مریں گے بھی، زخمی بھی ہوں گے، نہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو سکے گی. پالیٹکس میں کیا ہوگا، مخصوص چند لیڈرشپ کے لوگ جو ہوں گے وہ اپنے مفادات حاصل کر رہے ہوں گے، ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں گے، عام بندہ مر رہا ہوگا. عام بندے کے لیے کام کرنا ہوگا، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہے، چاہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ ایون جرنلسٹ ہیں. ان کو بھی اس چکروں میں نہیں پڑنا ہوگا کہ یہاں پر کون سی پولیٹیکل پارٹی کو کس بنیاد پر ذاتی مفاد. میرے خیال میں یہ ایسا پاکستان، اگر پاکستانی ہے کوئی تو اس وقت پاکستان کی سوچنی چاہیے، نہ کہ اپنے مفادات یا اپنے فیوچر کے حوالے سے. بالکل. یہ دیکھیں معیشت کی بات کریں، امن و امان کی بات کریں، بہت سارے اس وقت جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. شکیل اوان صاحب، حالات تو اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ آل پارٹیز کانفرنس کو بنیاد بنا کر بھی عمران خان صاحب نے جو ٹویٹر پر لکھا ہے وہ یہ انہی چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا جی 10 مہینے کے اندر، یہ خان صاحب کا ٹویٹ ہے، کہ انہوں نے معیشت جو ہے وہ بھی تباہ کر دی، انہوں نے دہشت گردی پاکستان میں واپس لے آئی، ان سے تو کچھ سنبھالا نہیں جا رہا، اور پھر یہ بلاتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کے لیے. دیکھیں میں نے گزارش کیا، ابھی کہہ رہا تھا نا کہ اس کو سیاست میں لے آئے بیچ میں. یہ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے موصوف فرما رہے تھے کہ آج تک دہشت گردی کے خلاف جامعہ کون سی پالیسی بنی. ان سے پوچھے کہ نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت آپ نے کچھ کیا 4 سال میں، 3.5 سال میں؟ آپ نے بجائے نیشنل ایکشن پروگرام پہ عمل کرنے کے، آپ نے مذاکرات کے ڈھونگ رچا کر ہمارے گڈ طالبان بیڈ طالبان کے چکر میں آپ نے کیا کیا؟ آج جو ہو رہا ہے قومندی ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا ڈائریکٹ امپیکٹ یہاں پر آتا ہے، بارڈر سے ڈائریکٹ امپیکٹ یہاں پر آتا ہے. ہماری پالیسی ویزا بھی افغانستان جب تک کلیئر نہیں ہوگی تب تک یہ تو سب کچھ ہوگا. جو سمجھ صاحب نے باڑ اتنا زیادہ، اگر ہم نے انگیج کیا تو دہشت گردی. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا دور تھا مسلم لیگ نون کا، دہشت گردی ہم نے زیرو کر کے ان کے حوالے کی. جب تک یہ بیٹھے رہے وہ ہمارے سمراٹ بھی تھے. ان سے آج پوچھیں، جب یہ میں نے گزارش کی کیوں نہیں جا رہے 417 ارب کھانے والے، انہیں پتہ ہے نا کہ کیا ہوا. اب یہ یکدم کیا 8 مہینے میں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے یہ دہشت گردی شروع کرا دی ہے. بھائی آپ مان لینا کہ آپ نے کسی طرف توجہ نہیں دی. آپ کا ایک ہی نعرہ تھا چور 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 کرتے جاؤ، جو کچھ میرے جیب میں ڈالتے جاؤ اور چور چور کے نعرے لگاتے جاؤ. جب حالات یہ ہوئے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب اگر یہ 4 دن بیٹھے مزید تو یہ ہمارا سارا راز کھول دیں گے. جہاں توشے خانے کی بھی صفائی کر دی جائے، جہاں کوئی شے نہ چھوڑی جائے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب آپ ہر جگہ جانے سے انکاری. میں ایک گزارش آپ سے کرتا ہوں، چلے یہ تو اے پی سی ہوگی نا، اس سے پہلے پوچھیں کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ میاں شہباز شریف نے چیخ کر کہا کہ آؤ مساق معیشت کر لیتے ہیں. مساق معیشت پہ ہم بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، معیشت کی سوچ لو. آپ ہر جگہ سے انکار کرتے ہیں، ان کو مانتے ہی نہیں. آپ کے نہ ماننے یا ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے کسی کو؟ قوم کو فرق پڑ رہا ہے. آپ کے ہاتھوں قوم آج ذلیل ہو رہی ہے. آپ آئی ایم ایف کے ہاتھوں پھنسانے کے بعد اب آپ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے، دیکھیں یہ روز روشن کی طرح یا یہ تاریخ رہے گی کہ 3-4 ہفتے مزید اگر یہ پی ڈی ایم کو جو حکومت جو عدم اعتماد ہوا، اگر 4-6 ہفتے مزید عمران خان رہے تھے، جو ان کی زبان پہ ایک ہی ہے نا برا لفظ، یہ پاکستان جو ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ ڈیفالٹ کر کے جاتے ہیں. یہ تو کوئی ادارے یا وہ لوگ بیوقوف نہیں تھے جن کو نظر آ رہا تھا جب ہمیشہ جن بیساکھیوں کے سر پہ آیا وہ بیساکھیوں کیوں چھوٹ گئی اس سے؟ انہیں پتا تھا کہ اس شخص کے ہاتھوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جان کے کر رہا تھا. ایک شخص اس بات کا اہل ہی نہیں ہے، کیپیبل ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں، جو پورا 4 سال ہر بات کو ملک کو 16 رکنی کرکٹ ٹیم سے تشبیہ دیتا رہا. وہ آؤٹ ہو گیا، وہ بولڈ ہو گیا، وہ ادھر فیلڈ لگا دی. جیسے یہ اندازہ نہیں کہ 24 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، خدا کے بندے، جس میں ہندو سکھ عیسائی سب کے برابر انہوں نے گھوک دیے ہوئے. آپ بار بار ایک میچ کی تشبیہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ. اس سے کیا مقابلہ ہے؟ اور گزارش ہے کہ اب قوم کی شکر الحمدللہ قوم کی آنکھیں کھل گئی ہیں. آنے والا دور بتائے گا کہ ان کا انجام. اور عمران خان کو یہ خوف ہے کہ اب میں ایک آخری جملہ کہہ دوں، آج آپ مجھے بتائیں جو اندر یہ ان کا کیا جرم ہے؟ بد زبانی اور بغاوت، 2 ہی ان کے جرم ہے نا. یا بد زبانی کرتے ہیں، یہ جو پنڈی کا شیطان ہے، اس نے کیا آخر میں
بلاول بھٹو ایک شخصیت کا نام ہے. بلاول بھٹو وزیر خارجہ ملک کے ایک پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں. یہ آپ کے کہنے والے الفاظ, اور آپ پوری پی ٹی آئی پیچھے کھڑی, ہم اس کے ساتھ ہیں, دیکھیں بڑا. اور جو اس کی بات آئی فواد کی, وہ کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں, اس نے کہا جی منشی نہیں کہا, منشی میں کوئی کسی کو نہیں کچھ کہتا. آپ نے باہر نکل کے دوبارہ کیا کہا, باہر آ کے روتے بھی اور ساتھ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو جوتے مارو. یہ تو آپ کی حالت ہے, کسی بات پہ ٹکٹ ہونا. سوال اب میں تھوڑا سا کیونکہ سیگمنٹ کا آخری حصہ ہے, جو پولیٹیکل اس وقت ایک انسرٹنٹی ہے, اس سے وے آؤٹ پھر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ مجھے تو کم سے کم فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ صوبوں میں آ نہیں رہی, الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیڈ لاک ہے. قومی اسمبلی میں واپس آنے کی انہوں نے بات کی, ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گئے, وہ اس کو بھی چیلنج کرنے کی بات کریں. اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میرے کارکنان تیار رہے, میں جس وقت کال دوں گا سب جا کے گرفتاریاں دیں گے, ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. انہوں نے جیل بھرو کا نام سنا ہے, عمران خان سیاسی کارکن تو نہیں ہے, اس نے جیل بھرو کا نام سنا ہے. جیل سے موصوف کی حالت یہ ہے کہ انہیں پتا 3 دن مجھے دوائی نہ ملی نا, جو استعمال کرتے ہیں تو میں تو مر جاؤں گا. گزارش دوائی کا ہے نا, دوائی تو بری بات نہیں, میڈیسن کیا رہا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جیل بھرو. ہم سے پوچھو جیل کیسے بھرتے ہیں. جیل بھرو والے روتے نہیں ہوتے ٹی وی پہ آ کے, جیل بھرو والے شکرچی کی طرح لیٹتے نہیں. اب اس کو میڈیکل کے لیے جا رہے چیخے مار رہے ہیں آگے سے. میں گزارش کروں جیل بھرو, یہ بھی کر کے دیکھ لو. کسی کارکن نے باہر نہیں آنا, کسی شخص نے باہر نہیں آنا, سب لوگوں کو آپ پہلے جاؤ نا خود. جیل بھرنے سے پہلے جیل ابتدا ہوتی ہے. میاں نواز شریف نے کاٹی جیل, میاں شہباز شریف نے کاٹی جیل, حمزہ شہباز نے کاٹی جیل, میری بہن مریم نواز نے کاٹی, سعد رفیق سلمان رفیق نے کاٹی, شاہد عباسی, میاں لطیف نے کاٹی, جاوید لطیف نے کاٹی. کس نے جیل نہیں کاٹی؟ مجھ سمیت ہم سب نے جیل کاٹی. 50 پر لے کے جاؤ جیل میں, ہماری چیخیں نہیں سنو گے, آپ کی چیخیں لگ رہی ہیں بچوں کو. اچھا سمجھ صاحب, 2 wrongs don't make a right, یہ بات ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں آپ لوگوں کو, پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا سیاسی شاید ٹریجیکٹری فرق ہے, ان کے بارے میں آپ نہیں بھی بولتے تھے تو چلو سمجھ میں آتی تھی. مفتاح اسماعیل اریسٹ ہوئے, ہم نے تب بھی آپ لوگوں سے کہا کہ اس کی مذمت کریں. شاہد خاقان عباسی کو لے کے جایا گیا, ہم نے تب بھی آپ سے کہا اس کی مذمت کریں. ان لوگوں کا اس طرح کا پولیٹیکل وہ نہیں ہے, بیگیج نہیں ہے جو آپ لوگ جس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کچھ اور لوگوں کے, لیکن آپ لوگوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اب آج 7 دن کی جیل کے بعد فواد چودھری صاحب, I totally sympathize with him, جو ان کے ساتھ ہوا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب وہ غلط لگ رہا ہے, پہلے وہ غلط نہیں تھا. میں شکیل صاحب کو بالکل رسپونڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ پروڈکٹیو ڈیبیٹ ہو سکتی تھی, لیکن میں نے ان کی سپیچ سنی. اس سپیچ میں اگر پروڈکٹیو ڈیبیٹ تو تب ہوتی کہ میں اگر ان سے یہ پوچھوں کہ کتنے پوائنٹس تھے نیشنل الیکشن پلان کے اندر, کتنی منسٹریز انوالو تھی, کتنے انسٹیٹیوٹ انوالو تھے, اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو سکی, یا لیک آف کوارڈینیشن کا ایشو تھا, یا اگر انہوں نے IMF ڈیفالٹ کی بات کی, اگر میں ان سے سوال کروں کہ اس وقت آپ کا گیس کا سرکولر ڈیٹ کتنا ہے, پی ایس او کا سرکولر ڈیٹ کتنا ہے, آپ میرے ساتھ فگر لے کے آئے, میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں. اچھا ایک سیکنڈ, میں نے آپ کی بات کو شکیل صاحب میں نے آپ مجھے سرکولر ڈیٹ کے اوپر میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے کو, میں مناظرہ کرنے کو, اسی فورم کے اوپر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. آپ لے کے آپ سرکولر ڈیٹ کی, آپ جو پاور ڈویژن ہے اس کے سرکولر ڈیٹ کی بات کریں. میں آپ زبانی کرنے کو تیار ہوں, میں ڈیٹیل سے فسکل ڈیفیسٹ کی بات کروں, کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کی بات کروں. آپ مجھے یا تو آپ مجھے بات کریں, پروڈکٹیو ڈیبیٹ کرنی ہے, تقریر نہیں کرنی, آپ میرے ساتھ پوائنٹ رکھیں, شکیل صاحب دیکھیں معذرت کے ساتھ, یہ آپ میرے لیڈر کے بارے میں اس طرح کی میڈیسن کے بارے میں بات کریں, اس طرح کی باتیں کریں, ان کو ڈبل وہ جس کانٹیکسٹ میں آپ یہ بات کر رہے ہیں, جس کانٹیکسٹ میں مجھے زیب نہیں دیتا, مجھے زیب نہیں, میں گرفتار آپ نے کرنا, آپ آئے گرفتار کریں, آپ گرفتار کریں, آپ یہاں پہ بیٹھ کے بتائیں کہ جی کب گرفتار کر رہے ہیں. گرفتاری دے دیں, چلیں مجھے اجازت دیں, قانون اگر سب کے لیے ایک ہے, آپ تو کہتے تھے کہ سب کے لیے. اب آ جاتے ہیں گرفتاری, اب آتے ہیں مقدمات کے اوپر, اصل سوال کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں آصف علی زرداری کے اوپر 2015 میں اس وقت کے وزیر داخلہ نے ان کے وزیر داخلہ نے ان کے اوپر FIA کا جو کیس کیا فیک اکاؤنٹ کا, ہم نے نہیں کیا ان کے اوپر بیشتر کیسز جو تھے آلریڈی تھے, ان کے اوپر پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز کر گئے وہ, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے اوپر. اور کون سا پولیٹیکل کیس تھا آپ یہ بتائیں, ایک رانا ثناء اللہ کے علاوہ, جس کا میں بالکل مذمت کرتا ہوں, میں بالکل مذمت کرتا ہوں رانا ثناء اللہ کے اوپر, ان کو ان کے ظلم کیا گیا, اس کے علاوہ کوئی ایک کیس آپ یہ سر کچھ ثابت نہیں ہوا کسی پہ, آپ فہرست نکال لیں,
یا لوگ بری ہو رہے ہیں یا کوئی چیز سٹینڈ نہیں کی کہیں پہ, یہی تو سارا ہمارا گلہ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ لی نہیں. دیکھیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, ڈسکوالیفیکیشن ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ مقدمات سیاسی مقدمات میں اور حقیقی مقدمات میں جو ہے نا تفریق. اچھا چلے ابھی کیونکہ بس سیگمنٹ میں وقت میں نے گوہر صاحب سے بھی کامنٹ لینا ہے, یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے, یہ اگر جیل ہی بھرنی ہے تو پھر ضمانتیں کیوں لے رہے ہیں؟ جن کو آلریڈی لے کے جا رہے ہیں انہیں جیل میں رہنے دیں. تو اگر میرے اوپر آج آپ شکیل صاحب مقدمہ کرتے ہیں میں ضمانت نہیں لوں گا, میں قبل گرفتاری ضمانت بالکل نہیں لوں, بالکل کری ابھی جیل بھی بھگتی ہے, حکومت خانے بھگت چکے ہیں. صرف رانا ثناء اللہ نے جیل کاٹی ہے, وہ زیادتی تھی, رانا ثناء اللہ نے بالکل جیل کاٹی ہے. آپ کو اپنی لیڈرشپ کو جواب دینا پڑ جائے گا اس بیان کے اوپر, آپ بار بار اس کو وہ میں وہ کال کوٹھی کاٹ گیا ہوں گے جہاں پہ انہوں نے کال کوٹھی کاٹی ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے علاوہ, کیونکہ ان کو مشرف دور میں بھی تشدد ہوئے, شاید عباسی نے بھی کال کوٹھی کاٹی ہے, اگر جھوٹ ہو دیکھیں شاید مریم نواز صاحبہ کو تو کورٹ نے بری کر دیا. ان کے اوپر منی دیکھیں آپ کے اوپر منی اسکینڈلز ہوں, آپ کے اوپر لانڈری کا ایشو ہو, آپ کے اوپر فیک اکاؤنٹس کا یا باقی چیزیں ہوں, وہ سیاسی مقدمات نہیں ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر کیس سیاسی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, بھلے وہ نون لیگ ہو یا بھلے کوئی بھی سیاستدان ہو یا صحافی ہو, بھلے ہمارے دور میں ہوا ہو, کسی کے اوپر ہوا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی بھی مقدمہ کسی کو, ورنہ تو پھر اگر جیسا شیخ رشید کے اوپر آپ نے وہ کاٹا, وہ ایک بیان کے اوپر اگر سیاستدانوں کے اوپر کاٹتے ہیں تو سارے چلے مجھے گوہر صاحب کو, گوہر صاحب یہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے ضلع میں تم نے ترقیاتی کا, چھوٹے ضلع سے کیا مراد ہو یار, پاکستان میں تو سب کا حق ہے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. گوہر صاحب یہ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ کس طریقے سے آپ اس کو ایز اے جرنلسٹ دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب نے کہا جی کہ بس میری کال کا انتظار کریں, اس کے بعد کارکنان جا کے گرفتاری دینا شروع کرتے ہیں. نہیں, اگر وہ ایک سیاسی ول کے طور پر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ ڈٹرمائن ہے تو سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرز ایسے کرتے ہیں, لیکن ایسے نہ ہو کہ جیسے وہ ایک لانگ مارچ آ رہا تھا, اس میں مجھے خود بھی لائیو کوریج کے دوران دھکے بھی پڑے تھے اور تھپڑے بھی پڑی تھی. ایسا نہ ہو کہ خان صاحب پھر ڈی چوک سے ہی ڈائریکٹ چلے جائیں. ایک چھوٹا سا اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں پوری صورتحال میں کہ اگر پی ٹی آئی دور حکومت میں جو اپوزیشن پارٹیز یا ان کے کارکنان کے ساتھ ہوا وہ صحیح تھا, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو یا اس میں زیادہ تر صحیح ہو, لیکن آج اس پہ یہاں پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں, موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ سارے غلط تھے. میں یہ کہوں گا کہ پھر صرف سیاسی مت کے لو جو اس میں انوالو تھے, چاہے وہ کوئی سول بیوروکریسی کا تھا, کسی دوسری جماعت کا تھا, کسی دوسری ادارے کا تھا, ان سب کو پکڑو, صرف سیاست نہ کے لے. موجودہ حکومت سے پھر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ ثابت نہیں ہو پاتے, اس میں غلط لوگ انوالو تھے, چاہے عمران خان کی سیاسی لیڈرشپ تھی یا ان کے کارکنان تھے یا کوئی اداروں کے افسران یا اہلکار تھے, تو ان کو بھی کڑی سزا دی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا مستقبل نظام بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے, سمر صاحب نے تو ویسے رانا صاحب کا تو وہ مان گئے, وہ کہتے ہیں وہ غلط ہوا تھا, باقی کوئی سیاسی گرفتاری نہیں تھی. سیاسی کارکن ہے وہ میں نے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں جو حق کی بات ہے, ہمارے کتنے لوگوں نے جو تھا جو اپنا موصوف جو جیل سے گرفتار ہوئے تھے, نام ان کا بھول گیا, فواد صاحب, تو ان کے چہرے پہ ڈھانپا اور کپڑا ڈالا, کئی لوگوں نے ہمارے کیا. حق کی بات کرنی چاہیے, لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ 3 دن بعد آ کے نا ایسی عدالتیں تو اللہ سب کو دے, ہونی ہی نہیں چاہیے, اس طرح کے مقدمات ہونے ہی نہیں چاہیے. میں گزارش کروں, دیکھیں نا آپ, آج میں نے کیا مشاہد اللہ خان اللہ سے کروڑ جنرل فردوس پہ اعلیٰ مقام تھے, اس نے کہا تھا پی ٹی آئی والوں یاد رکھنا ہر ایک کو 2-2 سال کے لیے بھیج رہا, تم رو گے چلاؤ گے, تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں تھا اسی سنر کے اجلاس میں, اور ریکارڈ میں بات ہے, اور آج آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں. اور گزارش آپ سے کروں, یہ ہم نے نہیں کیا. آپ دیکھیں نا, مجھے گالی دیں گے تو میں مسلم لیگ نون کا ضرور ہوں, جانصار ہوں 38 سال سے, لیکن میں اگر آپ مجھے گالی دیں گے ماں بہن کی تو میں تو آپ کو جواب دوں گا, لڑ پڑوں گا. اور آپ میرے قائد میں راشد پہ الزام لگائیں. اسی طرح جب آپ الیکشن کمیشن کو, اور آپ اسی طرح پنڈی کے شیطان صاحب وہ کہیں جی زرداری صاحب کو قتل کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے جی, اسی طرح کوئی تیسرا اٹھے تو پھر اس کو چلے دیکھتے ہیں یہ جو ہمارا کیا تعلق ہے, یا ہم بتائیے کہ جیل بھرو تحریک کی جو بات ہے وقت میں بس ختم ہو گیا, اس سیگمنٹ کا اس میں مزید بات کرتی, دیکھتے ہیں کیسے انفولڈ کرتی. میں خیال آپ سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں, خان صاحب کال دیں گے تو آپ گرفتاری دے دیں گے میرے خیال میں. تو کیونکہ ابھی آپ نے کہہ دیا مجھے ریسٹ کر لو. شکیل صاحب پہ اس بات پہ مقدمہ ہونا چاہیے جو ابھی انہوں نے پنڈی کے شیخ رشید کے بارے میں کہا. تو اگر سیاستدانوں میں مقدمے کرنے ہیں تو پھر دیکھیں ان کا نک نیم ہے, پوری پنڈی کو پتا کہ ان کا نام پنڈی کا شیطان. چلے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا, بہت شکریہ. 100 بار جیل کاٹی ہے, دیکھیں جیل
जेल भरो, हमसे पूछो कैसे जेल भरते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद याकूब साहब आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। गौहर महसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी शकील अवान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। कल यौम इजहार यकजहती कश्मीर है, उसके हवाले से एक खुसूसी सेगमेंट करेंगे, बात करेंगे इस वक्त तक का जो स्टेटस है, किस तरीके से इस इशू को हमने अभी तक हाईलाइट किया है, मजीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। मोदी हुकूमत कश्मीरियों को उनकी शनाख्त से महरूम करने की साजिश पर अमल पैरा है। आरएसएस की हिमायत याफ्ता भारतीय हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने पर तुली हुई है। कश्मीरियों की शनाख्त छीनने की साजिश के तहत मोदी हुकूमत गैर रियासती बाशिंदों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर भारत को कटहरे में लाए। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व महराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है पाकिस्तान में। जैसा कि आप जानते हैं आम तातील होती है, कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए ये दिन पाकिस्तान में मनाया जाता है, ताकि इंटरनेशनली ये जो कॉज है इसको हाईलाइट किया जा सके कि किस तरीके से कश्मीर में जो मजालिम का सिलसिला है भारत की तरफ से वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ओवर द ईयर्स हम ये देख रहे हैं कि एक कंसिस्टेंसी है भारत की तरफ से अपने रवैये को लेके कश्मीर की तरफ, और फिर उसके बाद जो अपने आइन में तब्दीली करके उन्होंने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के साथ किया। उसके बाद तो हम ये देख रहे हैं कि वो जो सारा मामला है वो शायद थोड़ा सा और भी स्टेप अप हो गया। तो किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने मजीद हम इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, इसकी क्या अहमियत है, जो आलमी बरादरी है उसका अभी तक इस सारे मामले को लेकर क्या रद्द-ए-अमल है। क्योंकि हम ये देखते हैं, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया का उठाकर भी जायजा लें तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे बिट्स एंड पीसेस मिलते हैं जहां पर ये समझ में आती है कि जो आलमी बरादरी है वो बड़ा अच्छे तरीके से अवेयर है कि वहां पर क्या सिलसिला है और भारत की तरफ से क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन ये बात हम हमेशा करते हैं कि जहां पर कोई फैसला कुन बात करने की बारी आती है वहां पर हम ये देखते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली स्टेप अप नहीं करती। तो हमारे साथ इस इशू पर बात करने के लिए हुर्रियत रहनुमाए अब्दुल हमीद लोन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। सर यौम यकजहती कश्मीर हम कल मना रहे हैं। आपको पता है जो स्पेशल स्टेटस में तब्दीली के बाद हम ये बात बार बार कहते रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ओपन प्रिजन में कश्मीर को भारत ने तब्दील कर दिया। उसके बाद से लेकर अब तक की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से आप सम अप करेंगे सारी सिचुएशन को, और ख़ास तौर पे जो मैंने अभी इब्तिदाई में बात की कि आलमी बरादरी ने इस मामले को किस तरीके से देखा, उसके बाद क्या परसीव किया या पिकअप किया, उस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया पाकिस्तानी अवाम का, हुकूमत का, कि एक मरतबा फिर यकजहती का इजहार किया जाता है। तो वहीं दुनिया भर के साथ भारत को भी ये इस दिन बावर कराया जाएगा।
چونکہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, کوئی بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے, کوئی کسی کا انٹرنل میٹر بھی نہیں ہے. جہاں بین الاقوامی سطح پہ اس کی متنازع ایک حیثیت ہے, تو وہیں بھارت نے جو 5 اگست 2019 کو جو اقدامات اٹھائے تھے, چونکہ یہ سارے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہے, اور کشمیر کے اندر بھی اس وقت ظلم و ستم جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے, وہاں پر اظہار آزادی رائے کو بھی چھین لیا گیا ہے. تو بین الاقوامی برادری کی بحثی پہ ہم مایوسی ہیں کہ اقوام متحدہ جہاں ہماری کئی قراردادیں بھی موجود ہے, مگر اقوام متحدہ کوئی عملی کردار ادا نہیں کر سکا کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے بھی. اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کو دیکھا جاتا ہے, اخلاقیات دنیا بھول گئی ہے. کشمیریوں کے حوصلے بھی بلند ہیں, اور آج ایک مرتبہ پھر اس تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی جاتی ہے. یہ لازوال رشتہ ہے پاکستان اور کشمیریوں کا, اور وہیں جہاں مذہبی, ثقافتی اور سماجی ہم آہنگی کی بھی یہ پہچان ہے. تو اور ہمیں بھی فخر ہے اس دن پہ جب ہم نے پاکستان بننے سے پہلے مستقبل کے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا تھا سری نگر کے اندر, اور ہمیں اس دن پہ بڑا فخر ہے. اور یہ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتی ہے. تو وہیں آپ کی وساطت سے ہم آج عالمی برادری کو, جو بھی دنیا کے مہذب ادارے ہیں, یہی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آگے آئے, ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی جینے کا حق ہے, وہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں, وہاں بھی ان کے بھی حقوق ہیں. تو مگر کیوں آپ خاموش ہیں, کیوں آپ بہرے ہو گئے ہیں, کیوں اندھے ہو گئے ہیں؟ انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اس کے اندر ایک سیریز آف وائلیشنز ہیں. آپ ہیومن رائٹ وائلیشن کی بات کریں, آپ وہاں پر جیسے بھی آپ نے کہا اظہار رائے کی آزادی کی بات کریں, آپ لوگوں کو تعلیم تک ایکسیس کی بات کریں, آپ لوگوں کی جو روزگار کے مواقع ہیں ان کی ایکسیس کی بات کریں. پھر اس کے بعد اب ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو کیا کہیں پر بھی نہیں کیا جا سکتا, وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی جو ایک کوشش کی جا رہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں کہ اس وقت کیا معاملہ ہے, کس طریقے سے وہ وہاں پر جو آبادی کا تناسب ہے, مسلم آبادی کا, اور جو ایک مسلم تشخص ہے اس علاقے کا, اس کو مسک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, مقبوضہ جموں کشمیر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاونی ہے, جہاں 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز ہیں, ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے. اور بھارت پھر بھی کہتا ہے کہ وہ متنازع علاقہ نہیں ہے, تو اتنی فوج وہاں کے کیوں چھوڑ رکھی؟ تو یہ دیکھیں نا, اس کا جو جھوٹا بیانیہ ہے, دنیا نے اس کو رد کر دیا ہے. اس کی جو یہ غلط بیانی ہے, اب کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہیں 5 اگست 2019 کو جو ہماری ڈیموگرافی پہ اٹیک ہوا, اب ایک مسلم اکثریتی ریاست کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چونکہ یہ اقدام جو ہے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے بھی منافی ہے, اقوام متحدہ کی آئین کی بھی خلاف ورزی ہے, اور اس بھارت کے اس غیر جمہوری طرز عمل کو ہم کسی بھی صورت اجازت نہیں دے سکتے ہیں. اور وہیں کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں, ہم کسی بھی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے. بھارت جتنے بھی مظالم ڈالے, اب دیکھیں دنیا میں جہاں یوکرین کی بات کی جا رہی ہے, اور عرب یہ جو یورپین ہے, امریکنز ہیں, وہ چیخ رہے ہیں اس پہ, لیکن کشمیر کے حوالے سے وہ کیوں خاموش ہے؟ یہ ان کی جو ڈیول پالیسی ہے, یہ یونائٹڈ نیشنز کے اوپر بھی کوسچن مارک ہے. تو بہرحال کشمیر کے اندر یہ جو بھی سارے اقدامات ہوئے ہیں, ان کی جو ہے نا وہ قطعی اجازت نہیں ہے, نا اس کو اقوام متحدہ کا آئین اجازت دیتا ہے, اور نہ کشمیری اس کو اجازت دیں گے کہ کسی غیر ریاستی باشندے کو آپ کشمیر میں آ کر بسائیں اور اسے کشمیری قرار دیں. البتہ ہندوستان کو یہ پتہ ہے کہ کل وہاں ریفرینڈم ہونا ہے, اور یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اوپر موجود ہے, تو میں نے کل کرنا ہے. تاہم یہ کارستانیہ جو ہے نا, یہ اسی چیز کی طرف جا رہی ہیں, اور اس کی ہم کسی بھی صورت اجازت نہیں دیں گے, اور دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے. ہم دنیا کو آج اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں. خدا را تو اٹھ کھڑے ہو جائیں, بات تو کریں. لوگ مر رہے ہیں وہاں پر, ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں, وہاں پر آئے روز جعلی مقابلے ہو رہے ہیں جی, وہاں پر لاپتہ لوگ ہیں, ماس ریپس کا معاملہ ہے, ماس گریوز کا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو کیا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سانپ سونگ گیا ہے. تو وہیں ہم پر امید ہیں انشاءاللہ, ہم پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہے, حکومت ہمارے ساتھ ہے, آپ ہمارے ساتھ ہے. یہ انشاءاللہ ہم جنگ جو ہے نا یہ جیت جائیں گے, اور شکست جو ہے نا وہ بھارت کا مقدر ہے. اتنے سال گزر گئے, اتنا کچھ ہوا, اتنی سٹرونگ سٹرگل, جو آپ نے بھی کہا کہ کشمیری عوام کے حوصلے جو ہیں وہ بالکل پست نہیں ہیں, وہ بہت بلند ہے. قربانیوں کا بھی ایک لازوال سلسلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہ ٹل ڈیٹ کنٹینیو کرتا ہے. وہ ایک آواز دباتے ہیں, ایک اور توانا آواز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. بھارت پھر بھی یہ پروپیگنڈا کرتے باز نہیں آتا کہ یہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے یہ انڈیجنس موومنٹ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے وہ بار بار جو ہے وہ اس موومنٹ کو کہیں اور جو ہے ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پروپیگنڈا پہ کیا کہیں گے؟ بھارت نے جو بھی ہتھ کنڈے یا حربے آزمائے وہ ٹوٹلی فیل ہو گئی ہیں. اب اس کا جو بیانیہ ہے دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ دیکھیں, آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں, یا جو بھی دنیا کا جو میڈیا ہے, چاہے وہ وال اسٹریٹ جرنل ہو, گارڈین ہو, نیو یارک ٹائمز ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, آپ ان کی رپورٹس پڑھیں. یہ جو ہندوستان کا کشمیر کے اوپر اپنا موقف ہے وہ ٹوٹلی دنیا نے رد کر دیا ہے. وہیں کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, جس طرح سے میں پہلے بات کر رہا تھا,
یہ برصغیر جنوبی ایشیا میں ایک ایسا کانفلکٹ ہے, خدا نخواستہ اگر یہاں جنگ چھڑ گئی اور برصغیر جنوبی ایشیا کے ساتھ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے, تو لہٰذا دنیا کو, ہندوستان کو پریشرائز کرنا چاہیے, اور بھارت جو ہے نا وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ترک کرے. اگر اسے بچنا ہے, اگر اسے تباہی سے بچنا ہے, ان ہتھ کنڈوں سے, ظلم و جبر سے, بالکل معاشی مفادات وابستہ ہے, کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا معاملہ ہے. آپ بھارت کے اپنے اندر چلے جائیں, وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے سب کے سامنے ہے. وہاں پہ اپنے اندر ایک سیپریشن موومنٹ چل رہی ہے, خالستان اور پنجاب کا جو معاملہ ہے وہ بھی سب کے سامنے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دنیا نے جو ایک وہ بلائنڈ آئی رکھی ہے بھارت کی طرف, معاشی انٹرسٹ ہے دنیا کا. وہی میرے خیال میں ابھی ہندوستان کو استعمال کیا جا رہا ہے, اگرچہ امریکہ بھی باخبر ہے. دیکھیں اس فسطائی ریاست کی وجہ سے برصغیر جنوبی ایشیا میں امن درہم برہم ہے. اب جہاں ہندو انتہا پسند وہاں برسر اقدار ہے. مودی تو خود ایک کلر ہے, قاتل ہے, ٹاپ 10 ٹیررسٹ میں یہ شامل تھا. اس کی جو ٹیم ہے وہ سارے وہ جو دیکھیں نا پارلیمنٹ کے فلور سے, ہر دیوار کے جلسوں سے, وہ آئے روز دھمکیاں دیتے ہیں وہاں اقلیت کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ سارا جو ہے نا اقوام متحدہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لے رہا ہے. بہرحال یہ ہندوستان ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے, اس کا شیرازہ بکھر جائے گا. انتہا پسند اس وقت ہندوستان کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں, اور اگر ہندوستان کو بچنا ہے تباہی و بربادی سے, میں اس کا خیر خواہ ہوں. بچے تو بچ جائے, کشمیر سے نکل جائے, اور یہی اس کے بچنے کی صورت ہے. نہیں تو ہندوستان تباہ و برباد ہو رہا ہے ان چیزوں سے. دیکھیں فورن فورسز جہاں بھی دنیا میں گئی نا, انہیں نکلنا پڑا. افغانستان ہمارے سامنے ہے, اس سے پہلے برٹش بھی یہاں تھے, نکل گئے. تو لہٰذا ہندوستان نے بھی نکلنا ہے, اور انشاءاللہ, اور وہ بھی ایک ایسی جگہ سے جہاں پر اس قدر ریزسٹنس ہے, وہ 1 انچ بھی گیون کرنے کو دیکھیں نا کشمیر تیار نہیں ہے. چوتھی جنریشن, یہ کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, بالکل چھوٹے بچے, ان کو پیلٹ سے مطلب ون لائنر میسج کیا دیں گے؟ وقت جو ہے وہ میرے پاس محدود ہے سیگمنٹ کا. ون لائنر میسج کشمیری عوام کی طرف سے کل کے دن امپورٹنس کے حوالے سے. تو میں کشمیری عوام کی طرف سے پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار روز کیا جائے. پاکستانی میڈیا اپنا کردار ادا کرے, اور سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان اپنا کردار ادا کریں. جہاں نوجوان جو ان کا ایجوکیشن متاثر ہے, ان کا مستقبل تباہ کیا گیا ہے, وہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, نوجوانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ اس 5th جنریشن وارفیئر میں کشمیریوں کا ساتھ دیں, ان کا حصہ بنیں, ان کی آواز دنیا تک پہنچائیں, اور پاکستان بھی شد مد سے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے اندر اٹھائے, عالمی فورمز پہ جائے, لابی کرے دنیا کے اندر, یورپ, امریکہ کے اندر. ملٹیپل قراردادیں ہیں جن کو وائلیٹ کر رہا ہے بھارت. ہندوستان کو ہم گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا عبدالحمید لون صاحب. اور ہماری تو ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی بھی ایز اے اسٹیٹ چینل, اور اگر ہم بات کریں ریاست پاکستان کی بھی, تو میرا خیال ہے کہ کشمیر اور کشمیر کاز, کشمیری بہن بھائی, کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی جب ہم بات کریں تو وہ ہماری تھاٹ پروسیس کا حصہ نہ ہوں. اور عملی طور پر بھی جب بھی ہم ڈپلومیسی کرتے ہیں دنیا میں, کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جہاں پر اس معاملے کو ریز نہ کیا جائے. ریز کیا جاتا رہے گا. کل کا دن بھی انشاءاللہ بہت ہی بھرپور طریقے سے منایا جائے گا. دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کی جائے گی اور باور کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, بھارت کو اس کے لیے کال آؤٹ کرنا اب وقت کی ضرورت ہے. نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.